عورت کے 3 الفاظ ایسے ہیں جو شوہر کو ہر وقت فریش رکھتے ہیں، شوہر کو ہر وقت خوش رکھتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں یہ 3 الفاظ بولنے والی بیوی آ گئی، جس انسان کو یہ 3 الفاظ بولنے والی بیوی مل گئی، تو اس انسان کے اندر اس قدر طاقت بھر جاتی ہے، اس قدر قوت بھر جاتی ہے کہ وہ آنے والی تمام آفات و بلیات کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیوی کے یہ 3 الفاظ شوہر کے اندر اس قدر طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ 3 الفاظ انسان کو روزانہ نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 الفاظ بولنے والی بیوی جس انسان کے گھر چلی گئی، سمجھو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن گیا، سمجھو وہ گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا۔ اس گھر میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی، وہ گھر کبھی بھی مصیبت کی دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے ان دونوں کو مسکراتا ہوا خوش دیکھتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی ان دونوں میاں بیوی کو مسکراتا ہوا اور خوش دیکھتا ہے۔ آخر بیوی کے وہ کون سے 3 الفاظ ہیں جو انسان کو روزانہ نئی زندگی دیتے ہیں، جو انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا فلاں جو صحابی ہے، جو حبشی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، نین نقش موٹے ہیں، جو بدصورت سا ہے، ایسے سمجھ لیجیے جو بدصورت سا ہے، لیکن اس صحابی کے مقدر کو سلام، ایک بار نہیں کروڑوں بار سلام، کہ وہ انہی نظروں میں، انہی آنکھوں سے روزانہ میرے کریم نبی کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، نین نقش موٹے تھے، بدصورت سا تھا۔ کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا فلاں جو کالے رنگ کا صحابی ہے نا، اس کی شادی ہوئی ہے اور ایک ایسی عورت سے ہوئی ہے جو زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، وہ ہماری عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا ہے۔ اس حبشی کی شادی ملکہ کے ساتھ ہو گئی، حسین و جمیل عورت سے ہوئی ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنے میں وہی کالا حبشی صحابی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی شادی کی بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی نے پوچھا، صحابی تیری شادی ہوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے۔ اچھا بتا تیری بیوی کا تیرے ساتھ سلوک کیسا ہے، تیری بیوی کا تیرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے تیری بیوی حسین و جمیل ہے اور تو بیچارہ بدصورت ہے، کالے رنگ کا ہے، تیری بیوی نے کبھی اپنے حسن پہ مان تو نہیں کیا، اپنے حسن پہ تکبر تو نہیں کرتی، تیری صورت کو بدصورت تو نہیں کہتی، اپنے حسن پہ ناز تو نہیں کرتی، تجھے کھلاتی پلاتی اچھا ہے، تیری نوکری کرتی ہے، کھانا بنا کے دیتی ہے اور تیرا خیال بھی رکھتی ہے، تیری فکر بھی کرتی ہے، تیری امانت کی خیانت تو نہیں کرتی، تیرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں تو نہیں بلاتی، تیرے گھر سے نکلنے کے بعد تیری غیر موجودگی میں اور تیری اجازت کے بغیر گھر سے باہر تو نہیں نکلتی، اس کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات تو نہیں ہے۔ یہ سن کر اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میری جو بیوی ہے وہ جس قدر خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی ہے، جس قدر وہ حسین و جمیل ہے اس سے کہیں زیادہ وہ پرہیزگار بھی ہے۔ حضور میری بیوی میری اس قدر نوکری کرتی ہے جس قدر ایک لونڈی مالک کی نوکری کرتی ہے، جس قدر ملازمہ مالک کی نوکری کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی اور میری غیر موجودگی میں کسی غیر شخص کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی۔ میری بیوی نے کبھی اپنے حسن پر مان نہیں کیا، اپنے حسن پر تکبر نہیں کیا۔ میری بیوی روزانہ میرے ساتھ اس قدر پیار کرتی ہے، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اس قدر کرتی ہے کہ روزانہ وہ مجھے نئی زندگی دیتی ہے۔ حضور جب میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک تو نے مجھے بیوی ایک ایسی دی ہے جو جس قدر خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی ہے۔ یا رسول اللہ وہ وقت پہ مجھے کھانا دیتی ہے، میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے، میرا جوتا پالش کر کے دیتی ہے۔
میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی حسین و جمیل عورت اپنے کالے رنگ کے شوہر کو اس کے کالے پن کا تانا بھی نہیں دیتی، اس کی خدمت بھی کرتی ہے، اپنے حسن پر ناز بھی نہیں کرتی اور اس کا شکر بھی ادا کرتی ہے، تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جلدی جا اپنی اس نیک سیرت بیوی کو کہہ دے میرا نبی فرما رہا ہے اللہ نے تیری خدمت کا صدقہ، شوہر کی خدمت کا صدقہ اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا محل کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا محل کھڑا کیا ہوا ہے میرے اللہ نے۔ وہ کس چیز کی جزا ہے؟ اسی چیز کی جزا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی نوکری کرتی ہے۔ اب آتے ہیں وہ کون سے 3 الفاظ ہیں جو شوہر کو ہر وقت خوش رکھتے ہیں، فریش رکھتے ہیں، شوہر کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ بیوی کا پہلا لفظ جب شوہر کہے کہ اے بیوی کیا تو مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر بیوی شوہر سے محبت نہیں بھی کرتی تو جب شوہر پوچھ لے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو بیوی یہ کہہ دے کہ ہاں میں تجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں، خام و نفرت کیوں نہ کرتی ہوں۔ جب شوہر پوچھ لے کہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ جھوٹ بول دے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں۔ یہ ایک جملہ بول کے شوہر کو ایک پل کے لیے خوشی دے دے، یہ ایک جھوٹ بول کے شوہر کو ایک پل کے لیے خوشی دے دے، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ کو سچ میں بدل دیتا ہے۔ شوہر کو دی گئی ایک پل کی خوشی کے صدقے اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت ڈال دے گا، نفرت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جب شوہر کہے کہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو آگے کہہ دو میں تجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں۔ دوسرا لفظ جب شوہر غربت کی دلدل میں پھنس جائے، اس قدر پھنس جائے کہ عزیز و اقارب دور چلے جائے، عزیز و اقارب چھوڑ جائے، سب چھوڑ جائے، پیسہ تھا غیر بھی اپنے تھے، دشمن بھی اپنے تھے، عزیز و اقارب سب اپنے ہی تھے، آج پیسہ نہیں ہے تو کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے سب دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اپنے پرائے دوست احباب یہاں تک کہ بھائی بھی دور چلے جاتے ہیں۔ یہ تو بھوکا ہے، یہ تو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، یہ تو ہر وقت خیرات مانگتا ہی رہتا ہے، اس سے بچو، اس سے دور ہی ہو جاؤ۔ کوئی بھی اسے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، یہ بھوکا ہے، کہیں 2-4 روپے مانگ بھی نہ لے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ سارا زمانہ مجھ سے دور ہو چکا ہے، تو جب شوہر دیکھتا ہے کہ میرے پاس جب پیسہ تھا غیر بھی اپنے تھے، آج پیسہ نہیں ہے، غربت کا شکار اس طرح ہوا ہوں کہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب ایک بیوی رہ گئی، وہ بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ بیوی کو خود ہی جانے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ یہ بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ سارا زمانہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہنانے کو کچھ نہیں، میرے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، پیسہ نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس صرف میں ہوں، میرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو بتا دو، نہیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم بھی کہیں نہ کہیں جا سکتی ہو۔ تو آگے بیوی بجائے جانے کے، بجائے بے وفائی دکھانے کے، تو بیوی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہے، کہتی ہے اے میرے سرتاج، دنیا چاہے لاکھ بار چھوڑ دے، میں تجھے اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گی، میں تجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، پریشان مت ہو۔ آج اگر پریشانی کے دن ہے تو آسانی تک جانے سے پہلے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیری تک پہنچنے سے پہلے، امیری تک جانے سے پہلے غربت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، غربت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں۔ کیوں ساتھ کھڑی ہوں؟ اس لیے کہ جب تو امیر تھا، جب تو مالدار تھا، جب تیرے پاس پیسہ تھا تو میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، میری ہر ایک خواہش پوری کی، کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے تو نے میری ہر ایک خواہش پوری کی۔ آج تو غربت کا شکار ہی کیا ہو گیا، تو کیا میں تجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا لفظ جب شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی
اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوم کر کہے او میرے سرتاج، میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تو مجھ پہ راضی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ 3 الفاظ بولنے والی بیوی جس گھر میں چلی جائے اس گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتی ہے، اس شخص کو ہر وقت جوان رکھتی ہے، اس قدر جوان رکھتی ہے کہ اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔